حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے صحابی رسول کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کے قریب میں ایک کنواں ہے لیکن اس کا پانی کھارا ہے، اس کا پانی کھارا ہے، ہمیں پینے کے لیے دور دراز جانا پڑتا ہے، لمبا سفر کر کے پانی وہاں سے کچھ لے کے آتے ہیں، پھر اس کو پیتے ہیں، جب ختم ہو جاتا ہے پھر دور جانا پڑتا ہے۔ انسانوں کو تو کیا، وہ جانوروں کو بھی پانی پلانے کے قابل نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کرم کیجئے، کبھی ہم غریبوں کی بستی میں تو تشریف لائیے، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے۔ یا رسول اللہ کبھی تشریف تو لائیے ہم غریبوں کی بستی کو، آ کے بسا تو جائیے، یہ اجڑے ویران گھرانے ہیں، آپ کے قدموں سے خوشبوؤں سے معطر ہو جائیں گے۔ حضور کے صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تو کبھی کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ کسی نے حضور کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، گلیوں میں نکل جاتے تھے، جس جانب حضور ہوتے اس جانب خوشبوئیں بتاتی تھی، کسی اور جانب نہ جانا، ادھر آؤ آقا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے حضور کے صحابہ کا انداز ہے، وہ حضور سے اس انداز میں محبت کرتے تھے، اور حضور کے بطن اطہر سے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں آتی تھی، بلکہ پورے کا پورا مدینہ حضور کے قدموں سے مہکتا تھا۔ وہ حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو لجپال کریم آقا ہیں، وہ تو لجپال ہیں، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، کل جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرے محبوب کہتے ہیں میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، خزانے میرے رب کے ہیں۔ میرے رب نے کہا محبوب چابیاں تیرے پاس ہیں، جسے چاہے جتنا مرضی عطا کرتا چلے گا، کہا میں عطا کرنے والا ہوں۔ وہ حضرت انس ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ خالی دامن نہ لوٹائیے گا، خالی نہ موڑی وہ طیبہ دے سائیاں، جگ چھڈ کے سارا تیرے در تے آئیاں۔ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی حضرت انس یا رسول اللہ تشریف تو لائیے، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے آئیے ہماری اجڑی بستی کو بسا جائیے۔ میرے حضور حضرت انس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لے کے چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں چل انس آج تیرے گھر چلتے ہیں۔ میرے حضور یار اس انس کے تو وارے نوارے نہیں ہو گئے جس نے حضور کے ہاتھ، ایک ہے بندہ حضور کا ہاتھ پکڑے، ایک ہے حضور بندے کا ہاتھ پکڑ لے۔ اگر مرشد کامل ہو، کوئی مرید سچے دل سے محبت کرنے والا ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو پیر اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، اور اگر کوئی بندہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دے بھلا محبوب اس کا ہاتھ چھوڑیں گے؟ یار یہ تو الگ بات ہے۔ اس سے اگلی بات دیکھیں، میرے محبوب نے انس کا ہاتھ پکڑا ہے، اور جس کا ہاتھ حضور پکڑ لیں گے پھر نہ تو دنیا میں وہ کبھی کسی جگہ پریشان ہوگا، نہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ اس کے قریب سے گزرے گی۔ حضرت انس کا ہاتھ پکڑتے ہیں میرے حضور، اور ہاتھ پکڑ کے لے چلتے ہیں۔ اب لے کے کس جانب جا رہے ہیں؟ انس کے گھر کی جانب، انس کے گھر کی جانب۔ یار کسی کا پیر آ جائے نا تو اس کی راتوں کی نیندیں اسی کی راہوں کو تکتے ہوئے گزر جاتی ہیں، کہتا ہے نیند کا کیا کرنا ہے، میرے محبوب نے، میرے مرشد نے کرم کیا، مجھ کے غریب خانے پہ آ رہا ہے، اور اگر کسی کے غریب خانے پہ کملی والے آقا آ جائے تو پھر اس کی تو نسلیں سنور گئی، پھر اس کے تو بخت سولے ہو گئے، پھر اس کی ہر حاجت پوری ہو گئی۔ حضرت انس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے میرے حضور لے جا رہے ہیں۔ اب لے جا کہاں پہ رہے ہیں؟ حضرت انس کے گھر کی جانب۔ حضرت انس کے گھر کے قریب پہنچے، سامنے کنواں تھا، کہا یا رسول اللہ یہ کنواں ہے جس سے پانی کھارا آتا ہے۔ کہا آؤ نا انس میرے ساتھ۔ میرے حضور گئے، میرے حضور نے لعاب دہن نکالا اور اس کنویں میں ڈال دیا۔ کہا اب انس ڈالنا اپنے ڈول کو، رسی کو پھینک۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسی پھینکی، حضور کا لعاب دہن پہنچ گیا، گویا پانی نے بھی محبوب کے لعاب کو بوسے دیے ہیں۔
گویا پانی نے بھی محبوب کے لعاب کو بوسے دیے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، جسے محبوب کے لعاب کے بوسے مل جائیں، بھلا وہ پانی اپنے اندر کراوٹ رکھ سکتا ہے؟ اس کے اندر کوئی کھارے پانی والی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا میں تو کھارا ہی اس لیے تھا، کبھی آئیں غریبوں کی بستی میں اور آ کے لعاب پھینک جائیں، اور پھر میں اپنی ہستی کو ختم کر کے محبوب کے لعاب کو بوسے دے کے پھر لوگوں کے لبوں کو لگوں، پھر مجھے بھی وہ لوگوں کو سیراب کرنے کا مزہ تو آ جائے گا نا۔ اب لعاب گیا، حضرت انس نے رسی ڈالی، پانی بھرا، ڈول پکڑ کے جب باہر نکالا نا، تو اس ڈول سے حضرت انس کے سامنے حضور نے کہا حضرت انس سے، انس نکالنا پانی یہاں سے۔ اب پانی نکالا جاتا ہے، اب پانی نکالا، میرے حضور نے لیا، میرے حضور نے خود اس سے پانی نوش فرمایا۔ واہ پانی مقدر، اے انس تیرے کنویں کے مقدر، تیرے کنویں کے پانی کو محبوب کے ہاتھ دستیاب ہو گئے۔ تیرے کنویں کا پانی ہی ہم سے ہزاروں گنا بہتر، لاکھوں گنا بہتر۔ ہم تو اس پانی کو بھی ترستے ہیں جس پانی سے محبوب نے اپنے جسم کے اعضاء کو دھوئے ہیں۔ وہ جس مٹی پہ پڑا ہو، کاش وہ مٹی بھی ہمیں دستیاب ہو جائے، وہ خاک بھی ہمیں سر کا وہ تاج بنانے کے لیے دستیاب ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا۔ میرے حضور نے لیا اور اس پانی کو حضور نے ہاتھوں میں لے کے اب پینا شروع کیا۔ اب حضور پانی نہیں پی رہے، بلکہ پانی میرے محبوب کے لبوں کے بوسے لے رہا ہے۔ میرے محبوب کے لبوں کے بوسے اب پانی لے رہا ہے، پانی میرے محبوب کے لبوں کے بوسے لیتا ہے۔ میرے حضور اس سے نوش فرماتے ہیں۔ فرمانے کے بعد کہتے ہیں انس اب تو بھی پینا۔ حضرت انس نے پیا۔ حضرت انس کہتے ہیں قسم خدا کی، کھارا کنواں جس سے کوئی جانور بھی پانی نہ پیتا تھا، میں نے جب پانی پیا، آج تک اتنا میٹھا پانی میں نے زندگی میں نہیں پیا تھا۔ کہا اس پانی کا رنگ بدل گیا، اس پانی کی حالت بدل گئی۔ گویا جس کو محبوب کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اس کے اگلے رنگ نہیں رہتے، بلکہ رنگ بدل جایا کرتے ہیں، اور جسے حضور دیدار کروا دیتے ہیں پھر اس کے اگلے رنگ نہیں رہتے، اس کے رنگ بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے عطا کردہ پانی کو حضرت انس پیتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید کہ یہ حضور کے شاید کے ذہن میں خیال آتا ہے، میرا تصور کہتا ہے کہ شاید انس نے سمجھا ہو کہ یہ حضور کے ہاتھوں کو لگ کے پانی آیا ہے، اس لیے میٹھا ہو گیا۔ کہا پانی کے کنویں سے جو میں نے ڈول نکالا تھا، پھر میں نے وہ ڈول پکڑا، جتنے میرے قبیلے کے لوگ تھے ان کو پلانا شروع کر دیا۔ کہا جسے میں پلاتا، جو پیتا جاتا، اس کے چہرے پہ رونقیں ہی آتی جاتی ہیں، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ وہ کہتا کہ یا رسول اللہ کرم بالا ہے کرم، ہم غریبوں کی بستی میں آپ آئے ہیں اور آپ نے تو ہمارے ڈوبے ہوئے وہ زندگی کے ایام خوشیوں میں تبدیل کر دیے ہیں، ہماری تو زندگیاں سنور گئی۔ ان ساروں کے چہروں پہ خوشیاں تھی۔ وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ نے تو ہمارے اجڑے ہوئے گھروں کو بسا دیا ہے، آپ نے تو ہمارے اجڑے ہوئے گھروں کو بسا دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں قسم خدا کی، اس کنویں سے جانور بھی پیتے رہے، انسان بھی پیتے رہے، لیکن میں نے اپنی حیاتی میں دیکھا ایک رتی برابر بھی اس پانی میں فرق نہیں آیا، ہمیشہ میٹھا رہا، ٹھنڈا رہا، اور اس کی مثل کوئی پانی نہ تھا۔ پورے مکے کے لوگ جب کسی عظیم شخصیت کے لیے پانی لینے کے آتے تو اس کنویں سے آ کے لیا کرتے تھے کہ یہ کنواں وہ کنواں ہے جس کو میرے محبوب نے کھارے سے میٹھا کیا ہے۔ یار میرے محبوب کے لعاب دہن کی برکت یہ ہے، اگر کھارے کنویں میں چلے جائے تو اس کنویں کی رنگت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے اندر مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے۔